اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ختم کے بارے میں سنا تھا، جانا تھا۔ تو خط میں کیا لکھا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی روانگی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور روضہ رسول پر نماز ادا کر کے صبح ہوتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جن کی عمر ایک کی 8 سال تھی اور دوسرے کی 7 سال عمر تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں بہت سی تکالیف برداشت کرتے ہوئے مدینہ سے کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جناب مسلم کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو لوگ جوش، محبت و عقیدت سے رونے لگے اور بعض بااثر عقیدت مندوں نے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ اگرچہ جناب مسلم نے ان لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ برضا و رغبت بیعت کرنے لگے تو آپ نے ان سے اس طرح بیعت لی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں سے بیعت لی تھی۔ تو بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں میں آپ کو، ظالموں اور سرکشوں سے جہاد، محروموں کے حقوق کی بازیابی، غنائم کی صحیح تقسیم اور اہل بیت کی نصرت۔ یہ تھی ان کی بیعت، یہ الفاظ تھے ان کے کہ اگر یہ سب آپ کو قبول ہے تو میں پھر آپ لوگوں کی بیعت کو قبول کرتا ہوں۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بیعت ایک ہی روز نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا سلسلہ کم و بیش 1 ماہ یا 35 دن جاری رہا تھا۔ اس لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا، شام سے بہت جلد لشکر آنے والا ہے جو تم کو تباہ و برباد کر دے گا، نیز تمہاری جان اور آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور ان کی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کو ورغلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر طے کر دے گا اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا اور بے تحاشا گھروں سے نکل پڑیں اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریادیں کرنے لگیں، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو انہی عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے۔ اور جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو وہ بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے ہی آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغربین ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد فرار ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے ہیں۔ انہی لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلم محلہ کندہ میں جس وقت پہنچے تو آپ نے اپنے آپ کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا اور ابن زیاد کی دھمکی آمیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک کے مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔
مسلم بن عقیل علیہ السلام کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازہ پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، چونکہ مسلم بن عقیل علیہ السلام پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اور دوسری طرف کوفیوں کی غداری کے احساس نے بھی کافی متاثر کر رکھا تھا۔ آپ نے اس عورت کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام طوع تھا، جو پہلے محمد بن اشعث کی کنیز تھیں اور آزادی کے بعد اسید حضرمی کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ اس سے ایک لڑکا بلال پیدا ہوا، وہ اسی لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ طوع اندر سے پانی لائی، مسلم نے پانی پیا، پھر وہ کاسا رکھنے چلی گئی، اور جب لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ وہ شخص دروازے پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ طوع نے کہا کہ اے بندہ خدا، کیا میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ اس کے بعد فوراً حضرت مسلم سے کہا، تم اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم بن عقیل علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو پھر کیسے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ کوفہ والوں نے غداری کی اور کیا کیا ظلم کیے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ واقعہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ، مسلمانوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہم صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے، اس کے بعد ہمارے نہ عزائم وہ ہیں، نہ ہمارے کرتوت مسلمانوں والے ہیں۔ دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اگلا حصہ شیئر کروں گا۔ والسلام پہنچے۔